والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے سبھی حضرات پڑھے، میری طرف متوجہ رہیں. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. سبھی حضرات، جوان، بچے، بزرگ، نبی اور آل نبی پر درود پڑھی اللہم صلی علی محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج اس محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل کو ہمارے لیے اور اس میں شریک سب لوگوں کے لیے نجات کا بخشش کا ذریعہ بنائے، اور بالخصوص یہاں کے جو انتظامیہ کمیٹی ہے اور یہاں کی عوام نے جو یہ جلسہ سجایا ہے اور محنتیں کی ہیں اور اس مسجد شریف کا تعمیری کام کچھ حد تک پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کی اس محنت کو اللہ قبول فرمائے اور اس مسجد کو ہمارے لیے قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے. اور رب سے دعا ہے کہ مولا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، مولا ہم سب کا یہ بیٹھنا قبول فرما دے. مولا ہم گنہگار سہی، ہمارے پاس عمل نہیں، لیکن مولا یہ محفل تیرے حبیب کے ذکر کی محفل ہے. مولا اس محفل کے وسیلے سے ہم سب پر کرم فرما دے، اور مولا جو بھی ہم یہاں پر سنائیں مولا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں، دور دور سے چل کر آئے ہیں، یہی نیت کر کے آئے کہ ہم جلسے میں جائیں گے، مولا کچھ سیکھیں گے. مولا ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین. میں مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، چند ایک باتیں عرض کروں گا، تو انشاءاللہ آپ بھی جب اطمینان سے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اب وقت مختصر سا ہے، میرے بعد بھی آپ نے مہمان خصوصی حضرت مولانا بلال احمد کمار صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی آپ نے خطاب سننا ہے، اور پھر یہاں کے گول کے مرکزی امام اور مرکزی مفتی سید مفتی صفدر صاحب کا بھی آپ نے صدارتی خطبہ سننا ہوگا، اور انہی کی دعا پر اختتام بھی ہوگا. وقت بھی بہت مختصر سا، دن بھی چھوٹے ہیں، تو اس لیے میں جلد کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں. اور سب سے پہلے یہاں کی جو اراکین کمیٹی ہے اور یہاں کی جو عوام ہے، قابل مبارک باد ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ محنت کی ہے اور یہ عالی شان مسجد بنائی ہے، اور اس مسجد کو آپ نے تعمیر کیا ہے. اللہ رب العزت جس طریقے سے ہم نے اس مسجد کو ظاہری اعتبار سے تعمیر کیا ہے، ہمیں اس کو صحیح جو تعمیر ہے یعنی آباد کرنے بھی کہ اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا،
یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اور رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور اس کے بعد رب کا یہ احسان ہے کہ اس رب نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے پاک نبی کا امتی بنایا، اور اس پر بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ امتی بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں غلام رسول بھی بنایا ہے، حضور کا غلام بنایا ہے۔ رب کا اس پر بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے حضور کو، اپنے پاک نبی کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رب نے حضور کو بڑی رفعتیں عطا فرمائی، اور رب نے حضور کو وہ مقام عطا کیا، وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو مقام ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھ جیسا کم علم اس نبی کی تعریف یا اس نبی کا مقام کیا بیان کرے کہ جس نبی کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، جس نبی کا مقام خود رب بیان کرے، اور جس نبی کی رفعتوں کو اور بلندیوں کو رب قرآن میں بیان کرے اور قیامت تک وہ بیان رہے، اس نبی کی شان کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اور رب نے اپنے نبی کو کتنی بلند شانیں عطا کی، کتنی بلند شانیں عطا کی ہے۔ رب فرماتا ہے، جو میں نے آیت پڑھی میں اس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن رب فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہے، لَكَ تیرے لیے۔ اور یہاں پر لَكَ جو ہے، لَكَ کاف ضمیر خطاب کی، محبوب تیرے لیے ہم نے ذکر کو بلند کیا ہے۔ ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو کسی منصب کے لیے ہو، اور ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو ذات کے لیے ہو۔ اگر آپ میں سے کوئی ملازم ہوتا ہے، کسی عہدے پر ہوتا ہے، تو اس کی جو بلندی ہوتی ہے وہ اس کے عہدے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تک عہدہ رہتا ہے تب تک اس کی عزت رہتی ہے، عہدہ ختم ہو گیا عزت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن حضور کو جو بلندی ملی ہے نا، یہاں پر کوئی منصب تو حضور کے اعلیٰ ہے، لیکن رب نے فرمایا محبوب یہاں پر کوئی منصب نہیں کہ آپ کو کسی منصب کے وجہ سے آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ وہ منصب ختم ہو جائے، نہیں، حضور کے منصب تو دنیا کے منصبوں سے بلند ہے اور دنیا کے منصبوں سے مختلف ہے۔ اور کہا کہ محبوب ہم نے جو آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے لکا، آپ کی ذات کے لیے کیا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی ذات کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں کسی کی ایسی ذات نہ تو آئی ہے نہ آئے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمیں حضور کی امت میں داخل ہونا ہمارا مقدر ہو جاتا۔ رب نے حضور کو کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت، حضور کا کتنا بلند مقام ہے۔ مشرکین مکہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، آپ کو کاہن کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو طرح طرح کے طعنے دیے، لیکن میرے حضور نے جواب نہیں دیا۔ میرے حضور نے جواب توہین، گستاخیاں اور تکلیفیں مشرکین مکہ نے دی ہے، لیکن حضور کی شان دیکھو نا، تکلیف مشرکین مکہ دے اور گستاخیاں مشرکین مکہ کرے، اور حضور کی شان اتنی بلند ہے جواب قرآن دے۔ واہ کیا بات ہے، واہ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ مشرکین مکہ نے جب حضور کو کہا تو مجنون ہے، قرآن نے کہا، رب نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، رب نے فرمایا مجھے قلم کی اور قلم کے لکھنے کی قسم ہے۔ محبوب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ کو یہ تکلیفیں دیتے ہیں، رب نے قسم یاد فرما کر فرمایا محبوب نہیں، آپ مجنون نہیں ہے، ما انت بنعمت ربی کا بھی مجنون، محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کی وہ شان بیان کی، آپ کو ہم نے وہ رتبے دیے ہیں، آپ کی شان کو ہم نے اتنا بلند کیا ہے کہ کسی کی شان ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ توہین مشرکین کریں
توہین مشرکین کرے جواب رب دے، بتاؤ حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ لوگو آج اگر کوئی یہ حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے، حضور کے مقام کو پست کرنا چاہے، یا حضور کی جہاں حضور کے بیانات، حضور کے شان کو بیان کیا جاتا ہو، کہے کہ نہیں 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 حضور کی شان اتنے نہیں، میں کہتا ہوں تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہے، حضور کی شان تو وہ ہے جو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور حضور کی کتنی شان ہے، کتنی بلند شان ہے حضور کی، کتنی بلند شان ہے۔ آپ کو میں صرف ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں قرآن پاک کی، سورہ بقرہ پارہ 2، رب فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ مسلمانوں کا جو قبلہ رہا ہے، دو قبلے رہے ہیں، ایک قبلہ خانہ کعبہ اور دوسرا قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو قبلہ تھا وہ قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو قبلہ تھا وہ خانہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور اس کے بعد میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کی زندگی، اور مکہ کی زندگی کے بعد مدینہ جو آپ نے ہجرت فرمائی، تو مدینہ کی زندگی میں 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا ہے۔ یعنی میرے آقا کریم نے سب سے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں مکہ کی زندگی میں بھی بیت المقدس کی طرف، اور جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو 16 یا 17 ماہ آپ نے مدینہ میں بھی کس کی طرف نماز پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف۔ جب میرے آقا کریم نے مدینہ منورہ میں 16 یا 17 ماہ تک آپ نے جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، آپ کے دل میں خواہش تھی، خواہش پہلے سے تھی کہ یار قبلہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے نہیں کہ بیت المقدس کو کم فضیلت ہے، نہیں نہیں، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، اس کو بھی اپنی فضیلت ہے، لیکن میرے آقا کریم نے اس لیے خواہش ظاہر کی کہ جو یہود و نصارہ تھے وہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین تو اپنا بیان کرتے ہو اور نماز ہمارے قبلہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہو، ہمارے یہود و نصارہ کی دین کی مخالفت کرتے ہو اور نماز ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہو۔ تو میرا کہ کریم کے جب یہود نے یہ بات کہی، اور مفسر نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، ایک تو یہودیوں کی اس بات کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ حضور نے یہ دل میں خواہش تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ تک جو قبلہ رہا وہ خانہ کعبہ رہا ہے، تو ہمارا بھی قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ حضور کی خواہش تھی، سبحان اللہ، حضور کی خواہش تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا کیا، مسجد قبلتین جو حجاج کرام انہوں نے دیکھی ہوگی، آج بھی وہ موجود ہے۔ میرے آقا کریم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعتیں ہو چکی تھی۔ کتنی رکعتیں ہو چکی تھی؟ ظہر کی نماز یعنی فرض نماز کی 2 رکعتیں ہو چکی تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ نماز ظہر کی 2 رکعت ہو چکی ہے، 2 رکعت باقی ہے۔ حضور جو ہے آسمان کی طرف بار بار دیکھنے لگے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ جب حضور نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا، رب نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ میرے حبیب کے پاس کہ محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بار 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 بار، کیونکہ یہاں پر جو لفظ ہے نا کہ بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ چہرہ تو رب نے حضور کا پہلے، حضور کا چہرہ رب نے ایسا حسین بنایا تھا، چہرہ تو پہلے بھی دیکھا، لیکن یہاں پر جو کشش الفاظ میں بار بار
حضور کی جو کشش تھی اور حضور کی جو تڑف تھی کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے. رب نے کہا آپ کا چہرہ بار بار جو ہم آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ قبلہ کیا ہو جائے؟ خانہ کعبہ ہو جائے. تو رب نے فرمایا حضور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائے, کہا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیں جو آپ چاہتے ہیں. نماز میں ہے, نماز میں ہے. یہاں تو یار نماز کا اگر ٹائم بدلنا ہو تو امام صاحب کو ایک دن پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ کل نماز ظہر اتنے پر ہوگی. یعنی اگر نماز کا ٹائم بھی بدلنا ہو ایک دن پہلے بدل دیا جاتا تاکہ مقتدی اعتراض نہ کرے. یار یہاں تو نماز کا ٹائم نہیں, قبلہ بدلنا تھا. واہ واہ واہ, یہاں تو نماز بدلنے کے لیے, نماز کا ٹائم بدلنے کے لیے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, واہ نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, شان رسالت مآب, نعرے تکبیر. نماز کا ٹائم بدلنے کے لیے, ٹائم بدلنے کے لیے ہمیں ایک دن اعلان کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ٹائم نہیں, قبلہ بدلنا تھا, قبلہ بدلنا تھا. اچھا اتنا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یار کم سے کم نماز کی 2 رکعت پوری ہو جائے پھر قبلے کے بدلنے کا حکم دیا جاتا. ابھی 2 رکعتیں ہیں, پڑھے حدیث پاک میں 2 رکعتیں ہوئی ہیں, 2 باقی ہے, کم سے کم نماز تو پوری ہو جائے. مولا تیری عبادت ہے, 2 رکعت ہو چکی ہیں, 2 اور ہو جائے. لیکن رب کی طرف سے حکم آیا نہیں نہیں نہیں, میری عبادت تو ہو بعد میں بھی ہو جائے گی, لیکن یہاں پر مصطفیٰ کی رضا کی بات ہے. پہلے مصطفیٰ کی رضا ہے, بعد میں میری عبادت ہے. اللہ اکبر. رب نے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب ہم قبلے کو بدل دیں گے. کون سے قبلے کی طرف؟ جو آپ چاہ رہے ہیں, جو جس قبلے میں آپ کی رضا ہے, آپ کی رضا کے لیے ہم آپ کے قبلے کو بدل دیں گے. یہاں پر علماء بیٹھے ہیں. قبلتن, قبلتن یہ نکرہ ہے, اور نکرہ جو ہوتا ہے یہ خاص نہیں ہوتا ہے, یعنی عام. اور ترضاها یہ اس کی صفت ہے, جو اس قبلہ جو ہے نکرہ اس کی صفت مخصوصہ ہے. اور نکرہ کا معنی ہوتا ہے جو خاص نہ ہو, عام ہو. یعنی رب نے اپنے نبی کو کہا ہم آپ کو پھیر دیں گے, جو بھی آپ چاہیں, جس طرف آپ چاہیں گے ہم آپ کو ادھر ہی پھیر دیں گے. یعنی محبوب اگر آپ کی رضا کسی اور جہت کی طرف ہوتی تو ہم آپ کو ادھر ہی پھیر دیتے, لیکن چونکہ آپ کی رضا ہی قبلہ خانہ کعبہ ہے تو ہم آپ کو جدھر کی طرف آپ کی رضا ہے ہم آپ کو ادھر ہی پھیر دیں گے. اللہ اکبر. اب جب آگے بات آئی, جب حضور نے چاہا کہ قبلہ بدل دیا جائے اور رب نے فرمایا کہ محبوب جدھر آپ چاہ رہے ہیں ہم آپ کو ادھر پھیر دیں گے, تو رب نے فرمایا حضور کے لیے کیا فرمایا؟ جس طرف آپ چاہیں گے ہم آپ کو ادھر پھیر دیں گے, لیکن آپ کی رضا خانہ کعبہ ہے تو ادھر ہی پھیر دیں گے. حضور کو اختیار دیا, جو آپ چاہیں, جس طرف آپ چاہیں, آپ کی رضا کے مطابق ہم پھیر دیں گے. لیکن جب لوگوں کی بات آئی تو لوگوں کو کیا کہا؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. لوگوں کو اختیار نہیں دیا تم جدھر چاہو گے, نہیں نہیں, جدھر میرا محبوب رخ کرے گا تمہیں ادھر جانا ہے, ادھر کی طرف تم نے منہ کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو ہے, اس لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. حضور کی شان کو ہم کیا بیان کریں؟ ہمیں جو قبلہ ملا ہے, ہمیں جو قبلہ ملا ہے یہ بھی تو حضور کے صدقے سے ملا ہے, حضور کے صدقے سے ملا ہے. اور حضور کی شان ترمذی کے اندر اور سیاہ ستہ میں یہ کتاب موجود ہے.
ترمذی کے اندر حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھے کہ آپ کی والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد 4 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آئے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ جو آپ کے چچا ابو طالب تھے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپنا تھا تو چاچا اپنے بھتیجے سے محبت تو کرتا ہی ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ اور دادا ان سب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو اب تو یہی چاچا تھے ابو طالب۔ تو جب جہاں جہاں ابو طالب جایا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گئے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے گئے، شام کی تجارت کے لیے گئے تو ساتھ میں لے کر چلے گئے۔ جب ساتھ میں گئے تو جب یہ چلتے تھے تو ان کا کیا ہوتا تھا کہ آج ہم نے ادھر رکنا ہے، کل ادھر رکنا ہے، منزلیں متعین تھی رکنے کی۔ تو جب یہ چلے تجارت کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، اور ایک منزل جہاں پر وہ ہمیشہ آتے جاتے رکتے تھے وہاں پر رکے، اور جہاں پر وہ رکتے تھے وہیں پر ساتھ میں ایک راہب کی کٹیا تھی۔ راہب جو یہود اور نصارہ کے جو عبادت گزار لوگ ہوتے تھے، وہ جنگلوں میں جاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی کٹیاں جھوپڑیاں بناتے تھے، ان میں رہ کر عبادت کرتے تھے اپنے دین کے مطابق۔ تو جہاں پر یہ رکتے تھے وہاں پر ایک راہب کی کٹیا تھی، وہ وہاں پر رہتا تھا، تو روزانہ لوگ وہاں پر رکتے تھے تو وہ راہب ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ رہ کر نکل جاتے تھے۔ لیکن اب کی بار کیا ہوا، جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ راہب جو اپنی اس کٹیا میں رہتا تھا، اپنی خیمے میں رہتا تھا، وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ لیکن آج خلاف عادت ہوا، جب یہ قافلہ پہنچا ابو طالب کی کفالت میں تو یہ راہب اپنی کٹیا سے باہر نکل آیا، اور یہ جو قافلہ وہاں پر رکا تھا اس قافلے میں یہ گشت کرنے لگا، گھومنے لگا۔ اب یہ پورا قافلہ حیران کہ آج تک تو یہ راہب کبھی آتا نہیں تھا، لیکن آج یہ ہمارے قافلے میں اپنی خیمے سے نکل کر اور یہ گشت کر رہا پورے قافلے میں۔ جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ راہب آیا، اور راہب پتہ کون ہوتا؟ یہ تورات اور انجیل کے جو عالم ہوتے تھے، جنہوں نے تورات اور انجیل کے اندر بھی حضور کی سیرت کو پڑھا ہوا ہوتا تھا، جنہوں نے حضور کی نشانیوں کو تورات اور انجیل میں بھی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر نبی اور ہر ولی اور ہر پیغمبر نے اگر ذکر کیا تو میرے نبی کا ذکر کیا ہے۔ کوئی کتاب جو آسمانی کتابی، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں میرے حضور کا ذکر نہ آیا۔ اب اس راہب نے جب اس نے گشت کیا، پورے قافلے میں چکر لگانے کے بعد وہ آیا اور حضور اکرم، حدیث پاک ہے، ترمذی کی حدیث پاک ہے، حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آیا اور آنے کے بعد حضور کے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد حضور کے ہاتھ کو بلند کیا، اور فقال، اس نے کہا، ھذا سید العالمین وھذا رسول رب العالمین وھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ اس راہب نے کہا، او لوگو، اے قافلے والو، جو تمہارے ساتھ یہ بچہ ہے نا، یہ سید العالمین، یہ عالمین کا سردار ہے، یہ رب العالمین کا رسول ہے، اور یہ وہ ذات ہے جس کو رب رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ اب جو قریش کے لوگ تھے وہ حضور کی شخصیت کو اور حضور کی شان کو تو جانتے تھے بچپن ہی سے، تو انہوں نے کہا، اس راہب سے کہا کہ ما علموں کا،
تو نے کیسے جانا یہ کہ یہ رسول ہے اللہ کا اور یہ رحمت العالمین ہے اور اس کا مقام بلند ہے؟ تو نے کیسے جانا؟ ما علم کا، تیرے پاس کیا علم ہے؟ اللہ اکبر۔ ترمذی کے اندر جو یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اے لوگو میں کہتا ہوں تمہارے اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے کے لیے یہی الفاظ کافی ہے، اور آپ سمجھ جاؤ گے حضور کی شان کیا ہے، تمہیں اور کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگوں کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھنے کے لیے یہ دلائل نہیں، میں کہتا ہوں حضور کے اس اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے کے لیے ان الفاظ کو جو اس راہب نے بیان کیے، اور آج بھی سیاہ ستہ میں جو ترمذی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا جب قریش نے پوچھا، قریش کے تاجروں نے پوچھا تو نے کیسے جانا کہ یہ سید العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے، تو نے کیسے پہچانا؟ ترمذی کی حدیث پاک فقال، اس نے کہا انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جب تم سامنے والے پہاڑ سے اتر رہے تھے نا، میری نظر تمہارے قافلے پر پڑی، میں نے دیکھا کہ کوئی بھی درخت اور کوئی بھی پتھر ایسا نہیں ہے جو اس کو سلام نہیں کرتا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ میں نے دیکھا کہ یہ پورا یہ جنگل، یہ درخت، یہ پتھر سلام کی گونج سے گونج اٹھا ہے اور اس نبی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، یہ درخت اور یہ پتھر سجدہ کسی کو نہیں، اگر کرتے ہیں تو نبی ہی کو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ او لوگو، او اہل سنت والجماعت کے لوگو، اگر ان درختوں نے بھی اور ان پتھروں نے بھی نبی کو سجدے کیے ہیں اور نبی کی شان کو سمجھا ہے، اور تم انسان ہو کر نبی کی شان کو نہیں سمجھ پا رہے ہو، اور آج بھی کہتے ہو کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور پڑھو یہ سیاہ ستہ اور یہ حدیثوں کی کتابیں پڑھو۔ اور اس کے بعد یہ ترمذی کے اندر ہے کہ یہ راہب کبھی بھی قافلے والوں سے کوئی رابطہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے کہا نا کہ نہیں، یہ تمہارے اندر جو ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ نبی اللہ کا آخری نبی ہے۔ اس کے بعد اس نے قافلے والوں سے کہا او قافلے والوں، آج تم کھانا نہیں بناؤ گے، آج میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یعنی نبی کی ذات وہ ہے جس کے صدقے سے دنیا کھاتی ہے۔ کہا کہ آج میں تمہاری دعوت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی تو دعوت کر سکتا تھا، لیکن سمجھ میں آیا جو بھی ملتا ہے وہ نبی کے صدقے سے ملتا ہے۔ وہ راہب گیا اور پورے قافلے کے لیے کھانا بنایا۔ جب کھانا بنایا اور کھانا لے کر آ گیا، جب کھانا سامنے رکھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور جہاں پر اونٹ چرتے تھے تو وہاں پر تشریف لے گئے تھے۔ حضور نے پوچھا وہ کہاں ہے جس کے لیے میں نے کھانا بنایا، جو میرا مقصود ہے وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ادھر ٹہلنے کے لیے گئے۔ کہا ان کو بلاؤ۔ تو دوپہر کا وقت تھا، جب میرے آقا کریم کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے تو جو آسمان کا بادل تھا وہ نبی پر سائے کیے ہوئے تھا۔ جب اس راہب کی نظر بادل کے ٹکڑے پر پڑی، وہ پھر چلا کر بولا او لوگو وعلیہ غمامۃ تظلہ، دیکھو نا بادل بھی اس پر سائے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرا کریم تشریف لائے، ترمذی کی واقعہ نہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ میں جو کتاب ہے، جب میرا کریم آئے تو یہ پورا قافلہ یہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جہاں پر سایہ تھا۔ اب درخت کا جتنا سایہ تھا وہ پورے قافلے نے گھیر لیا تھا۔ میرے کریم آئے تو آپ اس جگہ پر بیٹھے جہاں پر سایہ، ترمذی کے الفاظ، جہاں پر سایہ، جب میرا کریم وہاں پر بیٹھے تو ہوا کیا؟ مالا فیء الشجر علیہ، اللہ اکبر، وہ سایہ وہاں سے اٹھ کر میرے آقا کریم کے اوپر آ گیا۔ اس راہب نے پھر چیخ کر کہا انظروا الی فیء الشجر مالا علیہ، کہا لوگوں دیکھو نا وہ سایہ حضور کی طرف آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں حضور کی شان کو ہم کیا بیان کریں، حضور کی شان تو درخت اور یہ پتھر بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اس راہب نے کہا لوگوں
تم شام کی طرف مت جاؤ، اگر تم جاتے ہو لیکن ان کو ساتھ مت لے کر جاؤ، ان کو واپس کر دو۔ تو پھر ابو طالب نے حضرت بلال کو ساتھ میں رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس بھیج دیا۔ حضور کی شان، حضور کی شان کو ہم کیا بیان کریں، کیا بیان کریں؟ اور حضور کی شان رب تبارک و تعالی نے اتنی بلند کی ہوئی ہے۔ بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر، بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جب مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ نہیں آپ نبی نہیں ہیں، آپ آخری، آپ کی یہ شان نہیں ہے، آپ تو یہ قرآن بیان کرتے ہیں یا اپنا نبی ہونا بیان کرتے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ لوگوں، حضور کی ذات میں جو اختلاف ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ اسی وقت سے ہے۔ حضور کی ذات میں جو اختلاف ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ اسی وقت سے ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا نہیں آپ آخری نبی نہیں ہے۔ ابو جہل کو جب پتہ لگ گیا کہ حضور، ادھر متوجہ ہے، جب ابو جہل کو پتہ لگ گیا کہ اسلام اور دین جو ہے دن بدن پھیل رہا ہے اور حضور کی جو شخصیت ہے وہ دن بدن بلند ہو رہی ہے اور لوگ مان رہے ہیں، ابو جہل نے جو دوسرے ممالک تھے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، اور سرداروں کو بلانے کے بعد کہا کہ ہم ایک مشورہ کرتے ہیں تاکہ اس اسلام کا جو زور ہے اس زور کو کم کریں۔ ابو جہل نے جہاں پر دوسرے ملک کے بادشاہوں کو بلایا وہاں پر حبیب ابن مالک یمنی اس کو بھی بلایا۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا، کون؟ حبیب ابن مالک یمنی، یہ یمن کے بادشاہ تھے، ان کو بھی بلایا۔ اور بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، مزہ آ جائے گا، بخاری کی حدیث، اس کو بھی بلایا اور مشورہ ہوا کہ ہم حضور کا جو دین ہے، اسلام ہے، یہ زور پکڑ رہا ہے، اس کے زور کو کم کیا جائے۔ رات کا وقت تھا، ابو جہل اور یہ دوسرے ممالک کے بادشاہ اور مشرکین مکہ رات کے وقت میں حضور کے پاس گئے، حضور کے پاس گئے۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتن، انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں۔ بخاری کے الفاظ، کوئی نشانی دکھائیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، کیا بات۔ رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا جب ان بڑے بڑے سرداروں نے اور حبیب ابن مالک یمنی نے حضور سے کہا کہ کوئی نشانی دکھائیں۔ اب یہ سوچتے تھے کہ حضور کون سی نشانی دکھائیں گے، تو جب یہ نشانی نہیں دکھا پائیں گے تو یہ خود بخود ہی ان کے کمزور پڑ جائیں گے۔ اور چاندنی رات تھی، جب اتنا کہا نا، حضور نے چاند کو اشارہ کر دیا، چاند کو اشارہ کر دیا، اور اشارہ کر دیا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، حتی رأو حراءً بینہما، جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو حرا جو پہاڑ ہے، چاند کا ایک ٹکڑا اس سائیڈ تھا، دوسرا ٹکڑا اس سائیڈ تھا۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو حبیب یمنی جو یمن کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے، چاند کے 2 ٹکڑے، ابو جہل تو نہیں مانا، لیکن جو حبیب ابن مالک یمنی تھا یہ تو یہ سوچ لے کر آیا تھا کہ ہم ان کے دین کو کمزور کریں گے۔ اور بلایا کس نے تھا؟ ابو جہل نے بلایا تھا۔ لیکن جب حضور نے چاند کو اشارہ کر دیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حبیب ابن مالک یمنی جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کے دل میں کچھ خیال آیا، کہا کہ یار یہ کسی انسان عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، جو زمین پر رہ کر جس کی حکومت آسمان پر بھی ہو، جو آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ حبیب ابن مالک یمنی نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، چلو آپ کی حکومت آسمان میں تو ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ میرے دل میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے دل میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا
تیرے دل میں یہ ہے، ایک دکھ ہے، وہ دکھ یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے، تیری ایک بیٹی ہے، حضور نے اس کا نام بھی بتا دیا، اس کا نام ستیحہ ہے، اور وہ ہاتھوں سے لولی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے اپاہج ہے، تو چاہتا ہے اس کو شفا ہو جائے؟ یہی چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ حبیب ابن مالک یمنی نے جب یہ دیکھا یار یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی عام ذات نہیں ہے جس کی حکومت آسمان پر بھی ہو اور جو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہو، جس کی حکومت اور جس کی نظر دل پر بھی ہو، جب اس نے یہ دیکھا اس نے کہا نہیں نہیں او ابو جہل، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ سچا اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، معجزۂ رسول، زندہ باد زندہ باد، معجزۂ رسول، علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، حضرت مولانا مفتی محمد اشرف نعیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ او لوگو، وہ جو حضور کے علم پر بات کرتے ہو بخاری کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اگر بخاری پڑھتے ہو تو آدھی کیوں پڑھتے ہو؟ یار یہ حدیث تو بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی ہے، بالکل یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اور میں یہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں پڑھو نا اس حدیث کو۔ میرا نبی وہ ہے جو دل کے حالات کو بھی جانتے ہو۔ یار جس نبی کی نظر دل پر بھی ہو، اگر ایک سنی اٹھ کر نبی پر سلام پڑھے وہ سلام نہیں سنے گا، جو حضور پر درود پڑھے گا وہ درود نہیں سنے گا۔ اب یہ حبیب یمنی، اس کو کس نے بلایا تھا؟ حضور نے؟ کس نے بلایا تھا؟ ابو جہل نے بلایا تھا۔ اب ابو جہل کی جماعت میں یہیں پر دو فرقے ہو گئے، متوجہ رہیں، دو فرقے ہو گئے، ایک ابو جہل والا، ایک حبیب یمنی والا۔ بتاؤ فرقے کس کی ذات سے ہوئے؟ اللہ کی ذات سے؟ نہیں نہیں، اللہ کی ذات میں اختلاف کوئی نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ حضور کی ذات سے جو اختلاف ہوا تو ابو جہل کی ایک جماعت تھی، حبیب یمنی کی دوسری جماعت ہو گئی۔ گویا کہ حضور کی ذات سے اختلاف کہ ایک جماعت ابو جہل کی جو اس وقت سے ہے وہ یہی کہتی حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی وہ نہیں مانے، اور ایک جماعت ہے جو حضور کا معجزہ دیکھ کر مان گئے۔ اہل سنت والجماعت والے لوگوں، تم کیا کہتے ہو؟ آج تم فرقے میں بٹ گئے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حضور کی ذات سے تو اسی وقت لوگ بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت ابو بکر کی تھی، عمر کی تھی، عثمان غنی کی تھی، حضرت علی کی تھی، حبیب یمنی کی تھی، جو حضور کے معجزے کو مانتے تھے، جو حضور کے علم کو مانتے تھے، جو حضور کی شان کو مانتے تھے۔ اور ایک جماعت وہ تھی جو ابو جہل کی جماعت تھی، ابو لہب کی جماعت تھی، عتبہ کی جماعت تھی، شیبہ کی جماعت تھی۔ یہ وہ جماعت آئی جنہوں نے حضور کے معجزے کا انکار کیا، حضور کے علم کا انکار کیا، حضور کی رفعتوں کا انکار کیا، حضور کی شان کا انکار کیا۔ واہ کیا بات، حقیقت آپ کے سامنے ہے، اب آپ نے جس کے ساتھ جانا ہے فیصلہ کریں۔ واہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائی۔ لوگوں بتاؤ، ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، تم ابو بکر کی جماعت کے ساتھ ہو، عثمان غنی کی جماعت کے ساتھ ہو، یا ابو جہل کی جماعت کے ساتھ؟ ابو جہل کی جماعت کے ساتھ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضور کی شان کو میں نے پہلے بتا دیا، مجھ جیسا کم علم کیا بیان کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ورفعنا لک ذکر، واہ کیا بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا مفتی محمد اشرف نعیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر،
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। और मैं अब बुखारी के अंदर, बुखारी के एक और हदीस पाक, बुखारी के अंदर ये 5 मकाम पर है। कितने मकाम पर है? बुखारी के अंदर और मुस्लिम के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, नसाई शरीफ के अंदर, बुखारी के अंदर 5 मकामात पर यह हदीस पाक है। हजरत साल बिन साद सादी इस हदीस पाक के रावी हैं कि एक मर्तबा एक कबीले में झगड़ा हो गया, एक कबीले में हदीस को समझें, उसके बाद आपको जहन में बैठेगा। बुखारी के अंदर कितनी जगह है? ये कितनी जगह है? बस इतने याद रखें आप। जब उस कबीले में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कबीले में सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। जब आप सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए, इतने में आप नमाजे जुहर पढ़कर तशरीफ ले गए थे कि नमाजे असर तक वापस तशरीफ लाएंगे, लेकिन टाइम लग गया कि नमाजे असर का वक्त हो गया। जब नमाज असर का वक्त हो गया, मुअज्जिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आया, कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अजान दो, इकामत कहूं और आप नमाज पढ़ाएं, नमाज का वक्त हो चुका है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल ने इजाजत दे दी, अजान हो गई, इकामत हो गई, और मुसल्लाए नबी पर कौन खड़ा हो गया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। हुजूर की जाहिरी जिंदगी में मुसल्ले पर कौन? बुखारी की हदीस, सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। पीछे साहबा की जमात है। मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी है। कौन सी मस्जिद है? बोले कौन सी मस्जिद है? मुसल्लाए नबी है, मस्जिद नबवी है, और पीछे साहबा की जमात है। नमाज खड़ी हो गई, जमात खड़ी हो गई। अभी नमाज मुकम्मल नहीं हुई थी कि नमाज के दौरान अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। नमाज के दौरान अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। आप पिछली सफ में आए, आप पिछली सफ, अगली सफ से, उससे अगली सफ से अगली सफ, यहां तक कि आप पहली सफ में तशरीफ लाए। जब सहाबाए कराम ने देखा कि हुजूर तशरीफ लाए हैं, फसफ़्फ़क़न्नास, बुखारी के अल्फाज, फसफ़्फ़क़न्नास, लोगों ने तस्फीक शुरू करी, हाथ पर हाथ बजाया ताकि सिद्दीक़ को पता लग गया नबी आ गए हैं। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुतवज्जे नहीं हुए। और फिर अगले अल्फाज है, फलम्मा अक्सर अन्नासु अत-तस्फीक, जब लोग मुतवज्जे नहीं हुए तो लोगों ने ज्यादा तस्फीक ने जोर जोर से आवाज शुरू कर दी। पूरी मस्जिद नबवी गूंज उठी, पूरी मस्जिद नबवी गूंज उठी। इल्तफता, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब आंखों के इशारों से देखा पीछे अल्लाह का पैगंबर खड़ा है, और अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर पीछे हटने लगे। फ़अशारा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनि इम्कुस मकानक, हुजूर ने इशारा फरमाया कि अबू बकर अपनी जगह खड़े रहो, अपनी जगह खड़े रहो, बुखारी अपनी जगह खड़े रहो। इशारा करने के बाद भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े नहीं रहे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पीछे आ गए, अल्लाह का नबी मुसल्ले पर आ गए। नमाज मुकम्मल फरमाई। किसने फरमाई? सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुकम्मल फरमाई। जब नमाज से मुकम्मल हो गए, हुजूर ने फरमाया, या अबा बकर, ए अबू बकर, जब मैंने तुझे इशारा किया था कि तू अपनी जगह पर खड़ा रह और नमाज को मुकम्मल करा, फिर किस चीज ने तुझे पीछे किया? क्या बुखारी के अल्फाज, किस चीज ने तुझे पीछे किया? बुखारी के अल्फाज, फकाल अबू बकर मा काना लिइब्ने अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैना यदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो अल्लाह के पैगंबर, इस अबू बकर, अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की क्या मजाल है वो अल्लाह के नबी के सामने खड़ा रह सके। वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, तो बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये सब कहां पे हुआ? मस्जिद नबवी में हुआ। किस में? नमाज में। नमाज किसकी? इबादत किसकी? इबादत किसकी? ख्याल किसका? नहीं समझ में आ रही है। नमाज अल्लाह की, इबादत अल्लाह की, सजदा अल्लाह का, लेकिन नमाज में अदब नबी का। मुझे कोई बता दे
بخاری میں ثابت کر کے دے کہ صحابہ نے نماز دوبارہ پڑھی ہو، بلکہ جہاں سیدنا صدیق اکبر نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے حضور نے آگے پڑھا دی. تو گویا صحابہ جانتے تھے حضور کے خیال سے، حضور کے ادب سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. نماز واہ 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 واہ، کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم علماء اہل سنت شان صحابہ. صحابہ جانتے تھے کہ حضور کی عظمت کیا ہے. صحابہ جانتے تھے لوگوں یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کا عقیدہ تھا کہ حضور کے خیال سے، حضور کے احترام سے، حضور کے ادب سے اللہ کی عبادت مکمل ہوتی ہے. اب یہ صحابہ کی جماعت تھی جو نماز میں بھی حضور کا ادب کرتی تھی، اور ابو جہل کی جماعت وہ ہے جو کہتی ہے حضور کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جائے. حق ہے حضرت، بالکل حق. اس لیے لوگوں ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور ایمان ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا ہے بخدا خدا کا ہے یہی در نہیں، بخدا خدا کا ہے یہی در نہیں کوئی اور مفر مگر، جو وہاں ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر حضور کے بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو حضور کے بغیر نہیں جا سکتے ہو. اس لیے لوگوں صحابہ کے عقیدے کے ساتھ جڑے رہو. اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور ایک بات، بڑی پیاری بات بتا دوں، یہ آج کیا لوگ کہتے ہیں، آج کیا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فرقے میں مت بٹو. کیا بات کرتے لوگ فرقے میں مت بٹو؟ یہ فرقہ آج سے نہیں، یہ تو ابو جہل کے وقت سے ہوا ہے. کس نے کہا کہ فرقے آج ہم نے بنائے؟ لوگ آج باتیں کرتے نہیں فرقے میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. نہیں نہیں، حضور کی ذات وہ ہے جہاں سے حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا ہے. حضور کی ذات وہ ہے جہاں سے جنتی اور جہنمی کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے جب قبر میں جاؤ گے نا، قبر میں وہاں پر 3 سوال ہوں گے. من ربک، کوئی فیصلہ نہیں جنت اور جہنم کا. ما دینک، کوئی فیصلہ نہیں جنت اور جہنم کا. اور تیسرا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی قبر میں بھی اگر سوال ہوگا تو حضور کی ذات سے ہوگا اور فیصلہ وہیں سے ہوگا. اس لیے تو کیونکہ حضور کی ذات وہ ذات ہے جہاں سے حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت پر ثابت قدم رہو. اور اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت ہے. اور ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک لمبی ہے لیکن میں اس کی جو الفاظ ہے، حضور نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملتا. حضور نے فرمایا ترمذی کے اندر کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ الا ملت واحدہ، لیکن ایک جماعت رہے گی، ایک جماعت رہے گی جو حق پر ہوگی. جاؤ ترمذی پڑھ لو، ترمذی پڑھ لو. قالو، صحابہ نے سوال پوچھا من ہیا، اور اگلا جو لفظ ہے، اگلا میں عقیدہ دے رہا ہوں اسی حدیث سے صحابہ نے پوچھا من ہیا، یا رسول جو ایک جماعت ہوگی جنت وہ کون سی ہوگی؟ فرمایا من ہیا یا رسول اللہ. نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. من ہیا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضور نے یہ بھی بتا دیا 73 ہوں گے لیکن حق پر ایک ہی ہوگا. صحابہ نے وہ عقیدہ بتا دیا وہ کون سی ہوگی. صحابہ نے کہا من ہیا یا رسول اللہ، من ہیا یا رسول
रसूल अल्लाह किसने कहा? या रसूल अल्लाह किसने कहा? सहाबा ने कहा। हुजूर ने क्या फरमाया? मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगी। गोया के सहाबा ने या रसूल अल्लाह कहा, हुजूर ने उसकी तस्दीक कर दी। गोया कि ये वो हदीस है जो साबित करती है हक पर वही जमात होगी जो या रसूल अल्लाह कहने होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। वाह, हक पर वही होगी जो या रसूल तिरमिजी की या। अब मुझे बताओ, फैसला आप पर है, या रसूल अल्लाह या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? दुरूद को गाना कौन कहता है? दुरूद को वन्नाउन कौन कहता है? दुरूद को ये कौन कहता है? इनसे शुअर करन। अबू जहल। और तिरमिजी ने इस तिरमिजी को पढ़ो, तिरमिजी ने फैसला कर दिया है कि जो जमात या रसूलुल्लाह वाली होगी वही हक पर होगी। अब फैसला आप लोग करो, या रसूलुल्लाह कौन पढ़ता है और या रसूलुल्लाह से इनकार कौन करता है? वाह, इसलिए लोगों, अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रहो। अपनी नमाजों को अपने अहले सुन्नत वल जमात के अकाईद से मरबूत रहो। और लोगों, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। और मैंने हुजूर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, अहले सुन्नत वल जमात के साथ कायम रहो। अहले सुन्नत, हालांकि मैंने कुरान मुकद्दस की एक दो आयतें और एक दो हदीसें मैंने आपके सामने रख दी कि हुजूर की शान क्या है। अल्लाह ने हुजूर की शान को बुलंद किया है। हम नहीं हुजूर की शान को समझ सकते, नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, ब मुस्तफा बरसा, ब मुस्तफा बरसा खवेशरा के दीन ऊ हमास्त, अगर बऊ न रसीदी अबू तमाम अबू लहबी अस्त। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कह दिया, बात ही खत्म कर दी कि पूरा दीन हुजूर ही है, पूरा दीन हुजूर ही है। और अगर तुम हुजूर तक न पहुंच पाए तो तुम दीन वाले नहीं हो, तुम अबू लहबी अबू लहब वाले हो। इसलिए सहाबा की जमात के साथ रहो, अबू लहब की जमात के साथ। सहाबा की जमात वो है जिन्होंने हुजूर का अदब नमाजों में भी, इबादतों में भी किया है। अब फैसला आप लोग करें। लेकिन हुजूर ने हमें जहां पर दीन दिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पर हमें इतनी बड़ी अजीम नबी, अजीम शख्सियत हम जैसे गुनहगारों को दी है, हमें उसका उम्मती बनाया है, हमें उसकी बात भी तो माननी है, हमें उसकी बात भी तो माननी है। इसलिए लोगों, अपने अकीदों को दुरुस्त रखो, कायम रहो, अपने अकीदे अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रहो, कायम रहो। और साथ साथ में अकीदे पर कायम और दायम रहकर नमाजों की भी पाबंदी करो, नमाजों की भी पाबंदी करो। जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं उसी नबी ने तो कहा नमाज पढ़ो, उसी नबी ने तो कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस नबी की शान इतनी बुलंद है उसी नबी ने तो कहा झूठ मत बोलो, दगाबाजी मत करो, धोखा मत दो, लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो। लोगों, कल क़यामत में हमें जाना है, मरना है, अल्लाह के सामने हमने हिसाब देना है, अल्लाह के सामने हमने जवाब देना है, कब्र में जाना है। लोगों, कब्र में जाना है। इसलिए हमें कल जाकर अपने नबी के सामने चेहरा भी तो दिखाना है। अगर हम बेनमाजी रहे, हम गुनाह करते रहे, हम रब की नाफरमानी करते रहे, उस नबी की शरीयत से, नबी की सुन्नतों से दूर रहे, बताओ नबी के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे, कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे। आपने ये मस्जिद बनाई है तो इस मस्जिद को आबाद भी करें, 5 वक्ता नमाजों के साथ इस मस्जिद को आबाद करें, इस मस्जिद को आबाद करें। लोगों, आज रातें बड़ी लंबी रातें हैं, बड़ी लंबी रातें हैं। आप सुबह उठो ना, जल्दी यार उठो ना, छोड़ो ना इन बिस्तरों को। और सुबह उठकर आज पता है फजर का वक्त कितने बजे शुरू होता है? आज 5:30 बल्कि 5:32-35 के आसपास फजर का वक्त शुरू होता है। आप अगर 4 बजे नहीं उठते हो मत उठो, 5 साढ़े 4 उठते हो मत उठो, लेकिन 5 बजे उठ जाओ ना,
اٹھ کر جو ہے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاؤ اور پھر رب کے سامنے سجدے میں تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے سر کو سجدے میں رکھو اور پھر ہاتھ میں تسبیح لے کر درود کی ایک تسبیح اس نبی پر پڑھو، اس نبی پر درود کی ایک تسبیح پڑھو اور پھر آنکھیں بند کر کے رب کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اپنے تصور کرو کہ میرا وہ گناہ ہے، میرا وہ گناہ ہے، میرا وہ گناہ ہے، میں نے رات میں بھی گناہ کیے، دن میں بھی گناہ کیے، اٹھتے بھی گناہ، بیٹھتے بھی گناہ۔ رب سے ہم کلام ہو جاؤ اور پھر رب سے کہو مولا ہم گنہگار صحیح لیکن تیرے بندے تو ہیں مولا، ہم گنہگار صحیح لیکن تیرے نبی کے غدار تو نہیں ہے، گنہگار تو ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، وہ رب ہم پر کرم کر دے گا، وہ کرم کر دے گا۔ اس لیے لوگوں ہم صبح بھی بستروں سے نہیں اٹھتے، میرے نوجوان اٹھ جا، جھک جا رب کے سامنے، وہ رب تجھ پر کرم کرے گا، وہ رب تجھ پر کرم کرے گا۔ اور کل ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر کا عذاب اتنا سخت عذاب ہے، اتنا سخت عذاب ہے کہ حدیث پاک ہے کہ قبر میں قیامت میں سب سے ہلکا عذاب۔ لوگوں او میرے نوجوان طبقہ، آپ کی نیند نہیں کھلتی ہے، آپ صبح اٹھ نہیں پاتے ہو، آپ کی نیند نہیں کھلتی ہے، بتاؤ اس قبر میں کیا حساب دو گے، کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ اور قبر کا عذاب سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب۔ پتہ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں یا آخرت میں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ بندے کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی جوتیاں، آگ کی جوتیاں، بس اور کوئی جہنم کا اور کوئی سزا نہیں، صرف جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ جب آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، پہنے گے پاؤں میں، لیکن اس کے سر اس طرح کھولتا ہوگا جیسا کہ جب آگ پر چولہے پر جب پتیلا رکھا جاتا ہے، جب وہ گرم ہوتا ہے وہ کھولتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی وجہ سے ہوگا کیا، اس کا دماغ اس کے ناک سے اور اس کے کانوں سے باہر نکل آئے گا۔ لوگوں سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب۔ لیکن کون ہے جو جہنم کے عذاب کو برداشت کر پائے؟ کون ہے جو قبر کے عذاب کو برداشت کر پائے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے لوگوں ہمیں جانا، آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے۔ کیا یہ نوجوانی، یہ زندگی ختم ہونے والی، یہ فنا ہونے والی ہے۔ مجھے بتاؤ آپ نے لاکھوں کا گھٹالا کیا، کہاں لے جاؤ؟ کہاں؟ قبر میں لے جاؤ؟ آپ نے لاکھوں کا گھٹالا کر کے مکانات بلڈنگیں بنائی، کیا کرو گے؟ رات کو 12-1 بجے گناہ کر کے اور فحائشہ کر کے موبائل پر دیکھ دیکھ کے سو گے، بتاؤ کیا قبر میں یہ ساتھ آئے گا؟ صبح نماز فجر کے بجائے تم 8 بجے اٹھو گے، بتاؤ قبر میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ؟ کیا کرو گے؟ اس لیے لوگوں یہ زندگی ختم ہونے والی، یہ فنا ہونے والی ہے کہ موت آ جائے اس سے پہلے ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم حضور کے غلام ہیں نا، ہم حضور کے غلام ہیں نا، اور ہم نبی کی بارگاہ میں ابھی آواز لگائیں گے، یار جو نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے اور حبیبی یمنی کے دل کے حالات کو جان سکتا ہے، وہ ہم گنہگاروں کی آواز نہیں سن سکتا ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کر اس پاک نبی کی بارگاہ میں آواز لگائیں گے وہ نہیں سنے گا۔ لگائیں آواز کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم گنہگار تو صحیح ہے لیکن تیرے غدار نہیں ہے، ہم پر نظر کرم ہو جائے۔ اس لیے لوگوں آج ہم یہ عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو پلپلاپن ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی چلیں گے، یہ بھی چلیں گے، نہیں اگر چلے گا تو ایک ہی حضور کی ذات چلے گی، ابو جہل نہیں چلے گا۔ اے ابو جہل چلے گا تو حبیب یمنی چلے گا۔ اس لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، نہیں اس کو بھی برا مت کہو۔ تو پھر قرآن نے برا کیوں کہا؟ حدیث میں باطلوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے اپنے عقیدے پر مضبوط رہو کہ ہم اہل سنت والجماعت کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جب کھڑے رہیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک کام، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام لوگوں کو، کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اور عالی شان یہ پروگرام آج آپ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اور میں ان تمام علماء کی بارگاہ میں اور ان کی موجودگی میں جو بیان کیا ہے، اگر مجھ سے اس کے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔